السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں ایک مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں اور وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس جگہ وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہاں تک جانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تبھی انہیں ایک نیک انسان ملتا ہے اور وہ انہیں اپنی کار میں بٹھاتے ہیں اور سفر کے دوران اس امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جب امام صاحب نے اپنے حالات کو بتانا شروع کیا تو یقین مانے ایسا لگا کسی نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسے نہ جانے کتنے امام صاحب ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اس مہنگائی دور میں ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 7,000 یا 8,000۔ پھر بھی وہ صبر اور شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں دین کی خدمت جو کرنی ہے، عوام کی خدمت جو کرنی ہے، وہ اپنی ساری خواہشات کو مار کے، اپنے گھر والوں کی طعنے کو سہ کے آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک امام کہیں بھی رہے، جب وقت ہوتا ہے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ امام جو ہمارے پیدائش سے لے کے تعلیم تک، تعلیم سے لے کے شادی تک اور شادی سے لے کے جنازے تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم سے وفا کرتے ہیں اور ہم انہی سے بے وفائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام سے محبت کرنا سیکھو، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ یاد رکھو یہ نبی کے وارثین ہیں، ان کی آنکھ سے نکلی ہوئی ایک بوند آنسو آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے، آج تک کوئی بھی نیتا جو آپ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں کبھی اس بارے میں مشورہ یا میٹنگ نہیں کرتے کہ فلاں مسجد میں جو امام صاحب ہے ان کی تنخواہ کیا ہے، کیا اتنی تنخواہ میں ان کی گزر بسر ہو جاتی ہے، یا ان کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے۔ اس بارے میں کوئی سسٹم نہیں بناتے۔ ہاں، مشورے ہوتے ہیں مسجدوں میں، لیکن یہ مشورہ ہوتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں ان کو نکالا کیسے جائے۔ میں ایک بار مہاراشٹر میں تھا، میں اپنی واقعہ آپ سب کو بتاتا ہوں کہ میں مہاراشٹر میں تھا اور اچانک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز میں نے ایک مسجد میں پڑھی، بہت بڑی مسجد تھی۔ جب میں نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی تو اتفاقاً وہاں کے امام صاحب اس وقت تھے نہیں اور نماز میں نے پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد جیسے میں نماز پڑھا کے فارغ ہوا، اتنے میں کچھ ذمہ داران حضرات میرے پاس آئے اور مجھ سے سلام دعا کرے اور اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو میں نے بتایا، تو پھر اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک امام کی ضرورت ہے اس مسجد کے لیے تاکہ وہ وقت میں اذان دے اور نماز پڑھائے۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اس وقت ضرورت مند تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ ذمہ داران حضرات چلے گئے، کچھ دیر میں ایک حضرت آئے میرے پاس اور آ کے مجھ سے ملے اور سلام کی، اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ کچھ ذمہ داران آپ سے بھی مل کے گئے، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ اسی مسجد میں امامت کے لیے بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں یہاں پہ قریب 2 سال سے خدمت کر رہا ہوں اور میں اپنے وقت پہ کافی پابندی کے ساتھ یہاں پہ وقت دے رہا ہوں، لیکن آج میری چھٹی ہے تو میں چھٹی پہ تھا۔ جب میں نے ان سے تنخواہ بڑھانے کی بات کی تو جو ٹرسٹی حضرات ہیں، ذمہ داران حضرات ہیں، پھر لوگوں نے مشورہ کیا کیوں نہ اس امام کو ہی نکالا جائے، پھر اس سے کم تنخواہ میں کسی کو رکھ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچیے، یہ حالات ہیں آج کے۔ بہرحال آپ یہ 1 منٹ کی ویڈیو دیکھیں۔ زندگی میں کیا ہے انسان کی؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں 5 دن پہلے ہی مار چکا ہوتا۔ اچھا، پکی بات۔ ابھی در بدر ہوں۔ عورتوں کو کیا پتا مرد کس تکلیف سے گزرتا۔ آپ کے دل پہ کیا خواہش ہے؟
دل پہ خواہش تو بہت بڑی خواہش ہے میری، جو دنیا آخرت کی میری خواہش ہے۔ کون سا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ دیدار مصطفیٰ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جاؤں، بس عمرے پہ؟ عمرے پہ جاؤں۔ اچھا یہ خواہش ہے؟ یہ میری زندگی کا سپنا ہے، زندگی کا۔ تو آپ تو ابھی روزگار کا کہہ رہے تھے۔ آپ نے خواہش پوچھی ہے نا، روزگار جب ادھر جاؤں گا روزگار خود بخود ہی وہ مدینہ منورہ والا مجھے بنا کے دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بنا۔ اس پہ صحیح ہے، یہ لے لے بھائی، یہ لے لے۔ ابھی اس پہ آپ کا گھر کا سسٹم تھوڑا بہت تو چلے گا نا؟ یہ میں راشن بھیجوں گا والدین۔ اچھا اس پہ وہ راشن بھیجو گا؟ راشن، اور گھر نہیں جانا ہے آپ نے؟ نہیں گھر تو میں کام کاج ڈھونڈوں گا، دیکھیں یہ لگ جائیں گے پھر میں کیا کروں، اچھا کام مل جائے پھر اچھا سسٹم چل جائے گا زندگی کا۔ اور عمرے کا آپ کا بہت خواہش ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے دنیا جہاں کوئی چیز نہ ملے، مجھے مدینہ کو دیا جائے، اچھا مدینہ چلا جائے بس۔ بس۔